أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ کہ وہ پھیلائیں بے حیائی کو ایمان والے لوگوں میں، لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ آج کی اس آیت پاک میں بے حیائی پھیلانے والے لوگوں کا انجام ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے اندر کسی بھی بے حیائی کے کام کو فروغ دیتے ہیں، بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں اور ایمان والوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ اور اس سے پہلی آیات پاک کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی اور پاک دامنی کو بیان کیا، چونکہ یہ کام بے حیائی پھیلا دینا یہ منافقوں کا کام تھا، جیسا کہ واقعہ افک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان کو کس انداز سے منافقوں نے پھیلایا۔ تو گویا کہ یہ باتیں چھپانے کی ہوتی ہیں، یہ تو کھلا بہتان تھا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے پروپیگنڈا مچایا تھا اور بے حیائی کے کاموں کو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اور آج ہمارے زمانے میں بھی بے حیائی کے ماڈرن طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، اور اس چیز کو تو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اسی طریقے سے ان میں سے نائٹ کلب ہیں اور مخلوط تیراکی کے مظاہرے ہیں، عشق مجازی کا جنون پیدا کرنے والی فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، حسن کے مقابلے ہیں، ناول اور افسانے ہیں، اور اسی طریقے سے عورتوں کی نیم برہنہ تصاویروں کو شائع کرنا، اور اسی طریقے سے مختلف جگہ ناچ اور گانے اور ڈانس کے پروگرام کرنا۔ اور آج تو یہاں تک کہ ہمارے مسلمانوں کے فنکشنوں کے اندر بھی ہم اپنے سکول کالج کے فنکشن دیکھیں، بہت کم ایسے ہیں، بالخصوص یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں، ان کے اندر تو جو بھی فنکشن ہوتے ہیں ناچ گانے کے علاوہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں 14 اگست کے یوم آزادی کے موقع پر بچیوں کو نچایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اور یہ تو پاکستان بنانے میں جن ماؤں بہنوں کا خون لگا ان کے خون سے غداری ہے،
کیا پاکستان اس انداز سے حاصل کیا تھا، ہم اپنی قوموں کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بھی بے حیائی پھیلانے میں برابر کے شریک ہیں جنہوں نے ناچ گانے کے فنکشن کر رہے ہیں، ڈانس کے فنکشن ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی بے حیائی کو پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے قرآن نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے بھی اندر اللہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی دوسرے انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف کسی نے کسی دوسرے انسان کو دعوت دی، چلنے والے جتنے بھی لوگ نیکی کے کام پہ چلے سب کا اجر اللہ اس ایک بندے کو عطا۔ اور جو انسان کسی کو گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے، برے کام پر کسی نے کسی کو چلا دیا، فرمایا کہ جتنے لوگوں نے بعد میں اس کے کہنے کی وجہ سے گناہ کیے، اس کو اپنا گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن سارے لوگوں کا گناہ اس کے پلے بھی پڑے گا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا بدبخت انسان ہے وہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، خود مر گیا ہے لیکن اس کی قبر میں گناہ اس کو پیچھے سے تھوک کے حساب سے مل رہے ہیں، لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلائی، لوگوں کے اندر ناچ گانے ڈرامے فلمیں، نوجوان بچے آج ایک کو دوسروں کو لگا دیتے ہیں، نیکی کے کام پہ نہیں، ایسے کام کے پیچھے سارے دوسروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جو خود تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کا گناہ نہیں مرا، پیچھے کتنے لوگوں کو لگا کے چلا گیا، اس سب کا گناہ اس انسان کے پلے ہی پڑے گا، گناہ اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو خود تو مر گیا لیکن اس کا عمل اچھا نہ مرا، اچھا کام کوئی لوگوں کو اچھے کام پہ لگا کے چلا گیا، اب یہ خوش نصیب آدمی ہے۔ جتنے لوگ بھی بعد میں آنے والے وہ نیکی کا کام کریں گے جو اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کو سب کا قبر کے اندر ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے انسان کا اپنا جو چلے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بس اوقات خود توبہ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جتنے لوگوں کو آپ نے لگایا ان سے توبہ کون کروائے گا؟ خود تو آدمی توبہ بھی کر لیتا ہے، گناہ کرنا نہیں چاہیے، ہو جائے تو اپنی ذات تک محدود رکھو، دوسرے کو گناہ میں ملوث نہ کرو۔ ہم اپنی وجہ سے دوسروں کو گناہ میں ملوث کر کے ان کا عذاب بھی اپنے سروں پہ لے رہے ہیں۔ پہلے گناہ تھوڑے ہیں، ہم کس کس چیز کا رب کو حساب دیں گے؟ دوسروں کا حساب کون دے سکتا ہے کہ کس نے دوسروں کو برے کام پہ لگایا؟ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بالخصوص ایسا کوئی گناہ نہ ہو کہ میرے گناہ کی وجہ سے دوسرا بندہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کو گناہ کی دعوت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کی مثال آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کی مثال ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں اور اسلامک پیجز بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ کسی نے پڑھ لیا، عمل کر لیا، ان لوگوں کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں ہر بات کو حدیث نہ سمجھیں۔ لوگوں نے اوپر لکھ دی ہوتی ہے، اپنی طرف سے بات نیچے حدیث کی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں شیئر کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ آدمی وہ کام اس چیز کو شیئر کرے کہ جس کے بارے میں پتہ ہو، یا کسی سے پوچھ کے، عالم سے پوچھ کے بتائے کہ میں اس چیز کو شیئر کروں کہ نہ کروں۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، الٹا وہ ہم نبی پاک کی طرف وہ بات منسوب کر رہی ہے جو آقا علیہ السلام سے ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں دوسروں کو نیکی کی ترغیب ملے۔ اور جو انسان اب انٹرنیٹ پہ مختلف ویڈیو بناتے ہیں، گانے شیئر کرتے ہیں اور مختلف ٹک ٹاک پہ بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا طرح طرح سی چیزیں، اور دوسروں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب یہ شیئر کرنے والا جتنے لوگوں نے دیکھا اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، بہرحال جتنوں نے دیکھا وہ بھی گناہ اس کے پلے پڑے گا۔
اس لیے یہ انٹرنیٹ ہم تو کہتے ہیں بس یہ ہے کہ انجوائے کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آگے کے لیے، قبر کے لیے، میدان محشر کے لیے، ہماری آخرت کی منزلوں کے لیے خرابی کی چیزیں ہیں۔ اس لیے ایسی کوئی بات شیئر نہ کی جائے۔ آج کل ویڈیو پہ گانے لگا کے بھیج دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آڈیو پہ مختلف چیزیں ہیں، نیم برانہ تصویریں شائع کر دی جاتی ہیں، بیہودہ تصویریں شائع کر دی جاتی ہیں۔ یہ لوگ برابر کے شریک ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ لوگ بے حیائی کو پھیلانے میں آگے آگے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے دنیا کا عذاب بھی میں اللہ دوں گا تمہیں، آخرت میں بھی تمہیں اس بے حیائی پھیلانے کا عذاب ضرور ملے گا۔ لہٰذا مسلمان کے اندر قرآن نے فرمایا بے حیائی پھیلانے والے سزاوار کے مستحق ہیں، اور جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، جتنے لوگ لگیں گے اس کی وجہ سے، گانوں پہ لگے، فلموں پہ لگے، ڈراموں پہ لگے، تو سب کا گناہ اس بدبخت انسان کے پلے بھی پڑے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے ایسے کام، سوشل میڈیا کا بھی استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ کہیں میں گناہ کے اندر اور لوگوں کو ملوث کر کے ان لوگوں کا گناہ اپنے اوپر تو نہیں لے رہا ہوں، وگرنہ کل قیامت کے دن اس انسان کو اپنے ہر عمل پہ، برے اعمال پہ پچھتانا پڑے گا۔ وہاں پچھتانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ آج سمجھ لو، سوچ لو، آج جتنا پچھتا سکتے ہو پچھتا لو، آج جتنی فکر کرنی ہے کر لو، آنکھ بند ہو گئی پھر جتنا روئیں گے بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بے حیائی کو ایمان والوں کے اندر نہیں پھیلانی چاہیے، چاہے کوئی بھی پھیلائے، اللہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دیں گے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ شائع کریں بے حیائی کو، یا مشہور کریں بے حیائی کو، یا پھیلے بے حیائی فی الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا یہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو خوش ہو جاؤ، لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کریم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ معاشرہ بے حیائی سے کتنا برباد ہوتا ہے، اللہ کریم جانتے ہیں، اے لوگو تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمتیں نہ ہوتی تمہارے اوپر، تو اللہ ان احکام کو تمہارے اوپر بیان ہی نہ کرتا۔ یہ اللہ کی تمہارے اوپر رحمت بھی ہے، اللہ کریم کا فضل بھی ہے، اللہ کریم نے مسائل کو کھول کے قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ یہ حقیقت بیان نہ کرتا اگر اللہ تمہارے اوپر فضل نہ کرنا چاہتا، تمہارے معاشرے کو اللہ پاک نہ کرنا چاہتا۔ وَأَنَّ اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ کریم شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، رحیم ہے اللہ کریم اپنے بندوں پہ۔ اس لیے اللہ کریم نے مسائل کو بیان کر دیا، حقیقت کو بیان کر دیا۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ کریم تو شفقت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو، خود بھی بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، دوسرے لوگوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان،
اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جس نے پیروی کی شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک وہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کی اور برائی کے کاموں کی۔ اللہ کریم نے اس آیت پاک میں ایمان والوں کو خاص طور پہ خطاب کر کے فرمایا بے حیائی پھیلانے والے منافق ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو تمہارے دلوں کے اندر تو نفاق نہیں ہے، تم تو بے حیائی کے کاموں کو پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اور یہ بے حیائی کی باتوں کو، ناول کو، افسانوں کو، جتنی بھی بے حیائی کے اسباب ہیں ان چیزوں کو بیان کرنے والا، پھیلانے والا یہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو تم کبھی بھی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ جس بندے نے شیطان کے قدموں کی پیروی کر لی، شیطانی کاموں پہ چلتا رہا، شیطان کو خوش کرتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو تمہیں کبھی بھی نیکی کا کام کا حکم نہیں دے گا، شیطان تمہیں جو بھی کام کا حکم دیتا ہے بالفحشاء والمنکر، وہ تو بے حیائی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے، تمہیں برائی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو، بے حیائی کے آلات بنانے کو چھوڑ دو، بے حیائی کے آلات کو فروخت کرنا بھی چھوڑ دو۔ اس لیے فرمایا شیطان تو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تم بے حیائی کی کوئی بھی چیز ہو نہ خود استعمال کرو، بے حیائی کے کاموں کو نہ ایمان والوں کے اندر پھیلاؤ، نہ ان کی خرید و فروخت کرو، ان کی خرید و فروخت کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، وہ پاک نہ کرتا تم میں سے کسی ایک کو بھی، کبھی بھی اللہ تمہیں پاک نہ کرتا۔ نہ قرآن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی نازل ہوتی، نہ کسی اور کی نازل ہوتی، یہ اللہ کریم کا تمہارے اوپر فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ کریم نے تمہارے سامنے شیطان والا راستہ بھی بیان کر دیا، ایمان والوں کا راستہ بھی بیان کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ کریم پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ پاک کر دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے بھی ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تمہاری بے حیائی کی باتوں کو سن بھی رہا ہے، اللہ کریم جانتے بھی ہیں، اللہ دیکھ بھی رہی ہیں، کون بندہ بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، کون بندہ بے حیائی کے کاموں کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج تو ہمارے ہاں کسی چیز کا افتتاح بھی ہوتا ہے تو ناچ گانا پہلے ہوگا، دعا بعد میں کرتے ہیں۔ دعا کا کیا فائدہ بھائی؟ ایسی دعا کا اگر دکانوں کا افتتاح ہوتا ہے رب کو ناراض کر کے، اور رب کو ناراض کر کے افتتاح کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی برکت کی جگہ بے برکتیاں دیں گے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جہاں نافرمانی ہوتی ہے اللہ ضرور وہاں سے برکتیں اٹھا کر اللہ لعنتیں بھیجتے ہیں، وہاں پہ فرشتوں کی بھی لعنتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی چیز کا افتتاح ہو تو افتتاح اللہ کے قرآن سے، اللہ کی تعریف سے ہوا، کسی اچھی کوئی نیکی کا کام کر کے افتتاح ہونا چاہیے تاکہ اللہ اس کام کے اندر برکت تو ڈالے۔
ہمارے سارے کام الٹے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔